اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے حضرات حسنین کریمین کو سلام پیش کرنے لگا ہوں۔ آپ بھی میرے ساتھ آخر تک جڑے رہیے اور آپ کے علم میں انشاءاللہ جڑے رہنے سے اضافہ ہوگا۔ ثواب کی نیت سے، علم میں اضافے کی نیت سے آپ میری اس ویڈیو کو ملاحظہ فرمائیں۔ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما عالی مرتبت انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن اور سیدنا حسین سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ اپنی پیٹھ پر ان کو سوار کرواتے تھے۔ کسی نے جب ایک بار دیکھا تو یہ حال دیکھ کر اشارہ کیا کہ کیا خوب سواری ہے، تو آپ علیہ السلام نے فوری جواب دیا کہ سوار بھی تو دیکھو کہ کیا خوب سوار ہیں۔ نام کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرا پہلا بیٹا پیدا ہوا تو میں نے اس کا نام حرب رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا اس کا نام حسن ہے۔ دوسرے فرزند کی پیدائش ہوئی تو میں نے پھر نام حرب رکھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نام حسین ہے۔ پھر میرے گھر تیسرا فرزند آیا تو میں نے نام حرب رکھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کا نام محسن ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بکریاں سیدنا حسن کی طرف سے اور 2 بکریاں سیدنا حسین کی طرف سے ان کی ولادت کے 7ویں دن بطور عقیقہ ذبح کیں۔ زمانہ جاہلیت میں جب کسی نو مولود کی طرف سے جانور ذبح کیا جاتا تھا تو روئی کے ساتھ جانور کا خون نو مولود کے سر پر لگاتے، لیکن حضرات حسنین کریمین کی ولادت باسعادت پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عمل نہیں کیا، بلکہ مرکب خوشبو لے کر ان کے سر پہ لگائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 7ویں روز ان کے بال اتروائے اور بال کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی۔ صدقہ کی بات سے مجھے یاد آ گیا کہ ہر اچھی بات کو پھیلانا بھی صدقہ ہوتا ہے، تو آپ میری آج کی اس ویڈیو کو حضرات حسنین کریمین سے محبت کرتے ہوئے اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے اسے آگے دوسروں تک شیئر کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں۔ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا، ان کے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ تاریخوں میں بہت کچھ اختلاف ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 ہجری میں پیدا ہوئے، جبکہ حضرت حسین 4 ہجری میں۔ اختلافات تو ہو سکتے ہیں لیکن کوئی بہت بڑا اختلاف نہیں۔ حضرت حسن نے 46 سال عمر پائی، یعنی کہ 46 سال، جبکہ سیدنا حسین نے 57 یعنی کہ 57 سال عمر پائی۔ لیکن تاریخ کا جبر ملاحظہ فرمائیں کہ مورخ نے حضرت سیدنا حسین کی 46 سالہ زندگی کو گول کر دیا۔ کیسا جبر، کیسا ظلم کہ حضرت حسن کی زندگی کو 46 سالہ زندگی کو گول کر کے رکھ دیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی 57 سالہ زندگی کا تذکرہ کرنے کی بجائے صرف کربلا کے 10 دنوں کو ہی بیان کیا جاتا ہے۔ حالانکہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسنین شریفین سے محبت فرماتے تھے، اسی انداز میں خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر بھی حضرات حسنین سے محبت فرماتے تھے۔ حضرت حسن کو دیکھ کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حسن فرزند تو علی کے ہیں لیکن مشابہ حضور علیہ السلام کے ہیں۔ خلیفہ اول کی وفات کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا اور باقاعدہ دفتری نظام قائم ہوا، تو بدر کی جنگ میں حصہ لینے والوں کے لیے 5000 درہم سالانہ مقرر کیے گئے۔ خلیفہ ثانی نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مساوی حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کا سالانہ وظیفہ بھی 5000 درہم مقرر کیا، یعنی کہ حضرت علی کا وظیفہ 5000 درہم تھا تو ان کا بھی برابر حضرت حسن اور حسین کا بھی برابر ہی قائم کر دیا، یعنی کہ جتنا باپ کا وظیفہ تھا اتنا ہی بیٹوں کا وظیفہ بھی لگا دیا۔
حضرت ام کلثوم بنت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما سے نکاح کی وجہ سے حضرات حسنین کریمین کا سیدنا فاروق اعظم کے گھر آنا جانا زیادہ رہتا تھا۔ ان کے بعد سیدنا عثمان غنی کے دور خلافت میں بھی دیگر صحابہ اکرام کی طرح حضرات حسنین شریفین بھی اہم امور میں شریک و شامل ہوتے اور اسلامی جہاد اور جنگی مواقعوں پر بھی خلیفہ ثالث کے بہترین معاون بنتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب خراسان فتح ہوا تو عجمی بادشاہ کی 2 خوبرو لڑکیاں بھی قید ہو کر آئیں۔ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لڑکی کی سیدنا حسن سے اور دوسری سیدنا حسین سے نکاح میں دے دی۔ جب 18 ذوالحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر حضرت عثمان ہمیں حکم دیتے تو ہم باغیوں سے قتال کرتے، یعنی کہ آج حضرت حسن کا کوئی تذکرہ کرنے کو تیار نہیں، اور یہ بات میرے علم میں بھی آج ہی آئی تھی جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ حضرت حسن نے فرمایا کہ اگر حضرت عثمان ہمیں حکم دیتے تو ہم باغیوں سے قتال کرتے اور جنگ کرتے، لیکن انہوں نے حکم دیا کہ سب اپنے ہاتھ کو روک لیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کے دور خلافت میں بھی حضرات حسنین شریفین نے اہم ذمہ داریاں سنبھالیں۔ اہم ذمہ داریاں سنبھالنے کے ساتھ آج کا ماحول معاشرہ، آج کے نام نہاد اسکالر، آج کے نام نہاد خطیب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان تو بہت بیان کرتے ہیں، مگر حضرت حسن کا تذکرہ بہت کم کیا جاتا ہے۔ جب ابن ملجم نے حضرت علی المرتضیٰ پہ حملہ کر کے انہیں شہید کیا تو قصاص کے طور پہ حضرت حسن نے خود ابن ملجم کو قتل کیا، جس کے کم و بیش 6 ماہ بعد حضرت حسن حضرت امیر معاویہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے اور اپنے بھائی سیدنا حسین کے ہمراہ حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت و صلح کر لی۔ اب میری اس بات سے بھی کئیوں کو اختلاف ہوگا، لیکن چلو کوئی بات نہیں، میں تو تاریخ کی بات کر رہا ہوں، جس سے حضرت حسن کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی بھی درست ثابت ہوئی کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ حضرت حسن کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، امید ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح اور بیعت سے اسلام دشمن عناصر خوش نہیں تھے۔ انہوں نے حضرت حسن کی ایک بیوی کے ذریعے انہیں زہر دلوایا، جس سے 5 ربیع الاول 49 ہجری یعنی 49 ہجری کو سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ظلم دیکھیں میرے پیر حسن کے ساتھ۔ حضرت حسین کی محبت کا دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے، سلام اے میرے پیر حسن، تیری ذات پہ بھی سلام۔ کچھ لوگ یہ الزام عقائد کرتے ہیں کہ یہ زہر خلیفہ وقت حضرت امیر معاویہ کی طرف سے دلوایا گیا، لیکن اس الزام کی نفی حضرت سیدنا حسین نے اس انداز میں کی کہ حضرت حسن کا جنازہ خود پڑھانے کی بجائے حضرت امیر معاویہ کے مقرر کردہ امیر مدینہ، جو مدینہ کے امیر تھے، امیر مدینہ سعید بن العاص الاموی سے پڑھوایا۔ اس کے بعد جب 51 ہجری میں قسطنطنیہ میں جنگ ہوئی، جس میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی وصال ہوا، اس جنگ میں حضرت حسین بھی شریک تھے۔ اس کے علاوہ حضرت حسن کی شہادت کے بعد بھی ہر سال سیدنا حسین حضرت امیر معاویہ سے ملنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ 22 رجب سن 60 ہجری کو حضرت امیر معاویہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اہل کوفہ نے یزید کی بیعت سے انکار کیا اور حضرت حسین کو خطوط لکھے، جس کے تقریباً 6 ماہ بعد حضرت حسین مکہ سے خروج کیا اور مکہ سے خروج کرنے کے بعد وہاں پہنچے۔ پہلے اہل کوفہ نے خطوط لکھ کر حضرت حسین کو بلوایا، لیکن پھر بے وفائی کی۔ جس وقت حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے، اس وقت صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کے گورنر تھے، لیکن امیر شام نے انہیں معزول کر کے بصرہ کے حاکم عبید اللہ ابن زیاد کو ہی کوفہ کا اضافی چارج سونپ دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد
حبس اقتدار میں وہ شرمناک اور گھٹیا حرکت کی کہ اس کی اس حرکت پر اسلامی اور انسانی تاریخ آج بھی شرمندہ ہے۔ پہلے ابن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کیا، پھر جب ابن زیاد کو پتہ چلا کہ حضرت حسین کا قافلہ آ رہا ہے تو اس نے عمر بن سعد کی قیادت میں ایک لشکر بھیجا جس نے کربلا کے مقام پر حضرت حسین کے قافلے کو روک لیا۔ بات چیت کے بعد عمر بن سعد کے رویے میں کچھ نرمی آئی، اس نے ابن زیاد سے رابطہ کیا تو ابن زیاد نے صلح کی کسی بھی کوشش کو رد کر دیا اور کہا کہ بیعت کے علاوہ کوئی بات قبول نہیں۔ حضرت حسین مقام غیرت میں تھے، اس لیے بیعت سے انہوں نے انکار کر دیا، جس کے بعد تاریخ اسلام کا یہ المناک واقعہ پیش آیا۔ خاندان رسول کے 17 جوان موقع پر ہی شہید کر دیے گئے۔ حضرت حسین اپنے چھوٹے بیٹے کو گود میں لیے ہوئے تھے کہ ایک تیر اس معصوم بچے کو آ کے لگا کہ اس کے خون کو صاف کرتے ہوئے حضرت حسین نے فرمایا کہ اے اللہ، ہمارے اس قوم کے درمیان فیصلہ فرما جس نے ہمیں دعوت دی لیکن پھر انہوں نے ہی ہمیں قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد ظلماً حضرت حسین بھی شہید کر دیے گئے۔ یہ واقعہ 10 محرم الحرام 61 ہجری کو پیش آیا۔ حضرت حسن اور حضرت حسین کی زندگی اور شہادت ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ان